اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل کے درس میں محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئی تھیں، ساتھ ہی یہ باتیں بھی آئی کہ اسی مہینے سے اسلامی سال کا ابتدا ہوتا ہے، یعنی ماہ محرم سے نیا سال کی ابتدا ہوتا ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ماہ محرم کے روزے کے فضیلت کے تعلق سے باتیں ہوں گی۔ تو ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، رواہ مسلم، کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اگر کوئی ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے، وہ عاشورہ کا روزہ جسے 10 محرم کو رکھا جاتا ہے۔ اور نماز میں فرض نماز کے بعد اگر کوئی نماز سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہے تو وہ نماز تہجد کی نماز ہے، صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز بڑی افضل ہے۔ اب عاشورہ کے روزے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ کانت تصوم قریش فی الجاہلیہ، یعنی عاشورہ کا روزہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی رکھتے تھے، اور وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاہلیت میں نبوت سے پہلے اس روزہ کو رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلما فرض شہر رمضان، جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، رمضان کا روزہ، ماہ رمضان کا روزہ جو 1 مہینہ روزہ جو فرض ہے، اس کی فرضیت مدینہ میں سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، سن 2 ہجری میں رمضان فرض کیا گیا۔ تو جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کے تعلق سے یہ فرمایا من شاء صامہ، جو آدمی چاہے محرم کا روزہ رکھے، ومن شاء ترکہ، جو چاہے چھوڑ دے، یعنی اب یہ نفلی روزے کے حکم میں داخل ہو گیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور وہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہود و نصارہ بھی وہ رمضان عاشورہ کا روزہ یعنی محرم 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے تھے اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ جب آپ نے یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں آج کے دن؟ یہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور اس کی ابتدا کب سے ہوئی ہے اس کے متعلق ہے۔ تو ان یہود و نصارہ نے یہ بتایا کہ یہودیوں نے بتایا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اسی دن یعنی 10 محرم کو، عاشورہ کے دن، ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا تھا، اور اسی دن فرعون مع لشکر کے دریا میں ڈبو دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تب تو میں زیادہ لائق ہوں اس بات کا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتدا میں روزہ رکھوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے۔ تو
عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو ہمیشہ رکھا ہے اور صحابہ کرام کو رکھنے کا حکم دیا ہے۔ رہی بات یہ روزہ فرض نہیں بلکہ نفل روزہ ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں وہ بات آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔